آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کا وہ خاص دن آ چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا کہ کب ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکے۔ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات ہے، دوسرا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ جس زبان سے پڑھ لیا جائے گا، اللہ وہ اور اس کی آنے والی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو لاپرواہی میں گزار دیا۔ اب ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ آج 12 رمضان دوسری جمعرات کا دن ہے۔ سورہ کوثر، اللہ الصمد اور استغفر اللہ کا جو خاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے والا پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھے۔ بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا، اولاد ہو جائے گی۔ اگر شرطیہ بیٹا چاہتا ہے تو بیٹا بھی مل جائے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کی اتنی فضیلت و برکت ہے کیونکہ اللہ اس عشرے میں ہر انسان کو اپنے گناہوں کی بخشش کا موقع دیتا ہے۔ ہر انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ آج آپ میں سے کوئی بھی گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، جتنے بھی برے اعمال ہے، ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کو گناہوں کی بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے گناہوں کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کے لیے روتا ہے، تڑپتا ہے، سسکتا ہے۔ لیکن آج ماہ رمضان کے یہ 10 دن، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ، اللہ خود آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی توبہ قبول کروانے والا؟ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر روتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا؟ اللہ والو، صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی ہمارا گناہ دنیا والوں کے سامنے آ جائے، ہمارے سگے بہن بھائی ماں باپ کے سامنے آ جائے، تو ہمارے عیبوں پر پردہ نہیں رکھتے، ہمیں ذلیل کرنے پر تل جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہمارے عیبوں کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارا دنیا میں کوئی گناہ پکڑا جائے تو ہم اگلے بندے کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی طرح میری جان چھٹ جائے، کسی طرح میری مشکل پریشانی ختم ہو جائے، کسی طرح میرے بہن بھائیوں کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے میری عزت بچ جائے۔ کیا کبھی اس رب سے اپنے گناہوں کی توبہ ایسے کی ہے؟ کبھی رب کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے شرمندگی سے توبہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے میں دوسرا عشرہ آپ کے لیے گناہوں کی بخشش کا عشرہ ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ جس نے ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی کوئی خواہش پوری کروانی ہے، اپنی کوئی حاجت پوری کروانی ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد اللہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں پورا فرماتا ہے۔ جو انسان کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتا ہے کہ میری زندگی بے بس ہو چکی ہے، مجبور ہو چکی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی پہلے آ جاتی ہے، تو ایسے تمام بہن اور بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو بڑی وجہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار پر تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب آئے، فرمانے لگے بے اولاد ہوں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا بے روزگار ہوں، اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص مولا علی کی بارگاہ میں تشریف لایا اور کہنے لگا میری یہ پریشانی ہے۔ مولا علی نے اس سے بھی فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے ولی، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں کی مشکلات الگ، پریشانیاں الگ، مقصد الگ، لیکن آپ نے تینوں کو استغفار ہی پڑھنے کا کیوں کہا؟ تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جب انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات کا ڈیر ہوتا ہے، پریشانیوں کا عالم ہوتا ہے، تو اللہ کی پکڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ جانے انجانے میں کسی گناہ میں یا کسی بھی غلطی سے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اور جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ پر کبھی مشکل وقت آئے، آپ پر آزمائشیں آئیں، آپ پر تنگ دستیاں آئیں، تو سب سے پہلے اپنے رب حبیب سے
सच्ची तौबा किया करें। आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। अब माह रमजान का दूसरा अशरा है, दूसरी जुमेरात है। जुमेरात का दिन बड़ी मुराद का दिन है। आज मेरे जिस बहन भाई को लगता है कि वो सही कई सालों से गुर्बत का शिकार है, कई सालों से तंगदस्ती का शिकार है, जिसको लगता है कि मेरे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं ले रहे, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि माह रमजान की दूसरी जुमेरात के दिन एक बार ये वसीफा मेरे कहने पर पढ़ो। ये जुमेरात के दिन एक बार ये वसीफा पढ़ने से जिस हाजत की नियत करके बैठोगे, अल्लाह उस हाजत में कामयाबी को यकीनी बना देगा। अल्लाह आपके मुंह से निकली हर दुआ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। आज रब करीम से ये 3 अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद रब की असमत के मुताबिक मांगिएगा, अल्लाह आपके मुंह से निकली हर दुआ कबूल फरमाएगा। तवज्जो कीजिएगा, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपका भी इफ्तार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक क्लास में देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है ये जरा ध्यान और तवज्जो के साथ समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमजान के दूसरी जुमेरात दूसरे अशरे की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि यह वीडियो हजारों लाखों लोगों तक चली जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए। ए मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं इनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत, ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें ना छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख ना बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्ते के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के इसबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपनी गैर से मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, इन सब को अपनी पनाह, अपनी हिफ्ज़ ईमान में जगह अता फरमा, कुफर को निस्तो नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने कर्म के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल और मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। आप सब लोग ये वजीफा ये अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपके बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊँ ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा खलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के इतने ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहे। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज कोई नहीं बताता। इसलिए आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरों के लिए भी बताएं कि ये वजीफा कितनी कमाल रखता है। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए इनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों फिर वजीफे का कोई फायदा ना होगा। मेरे नजदीक वो बंदा अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है जो इस वजीफे को स्किप करके या काट कर देखता है। इसकी वजह यह है कि फिर आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ नहीं आती, आप अपनी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपने तवज्जो और ध्यान खलूस से नियत के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एक बार लाजमी देखना है। मैं ये नहीं कहता कि वीडियो को बार बार देखें, लेकिन एक बार देखें, पूरी देख लें और अच्छी तरह से वजीफे को समझ लें ताकि आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ आ सके और आप इस अमल से भरपूर फायदे हासिल कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे बताए गए तरीके से आपने वजीफा पढ़ना है और अब से मंगता बनकर, बेकारी बनकर, फकीर बनकर भागना है।
آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات آپ رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، اللہ آپ کو غیبی خزانے عطا فرمائے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب دوستو، ماہ رمضان کی دوسری جمعرات پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، آپ کے کئی سالوں کے رکے ہوئے کام ہے، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام، جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لے، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، آج آپ کو جو بھی چاہیے، آپ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں دوسری جمعرات کے دن اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے عشرے میں دوسری جمعرات کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تمام کامیابی کے راز توبہ میں موجود ہے۔ جس نے توبہ کر لی، جس کی توبہ قبول ہو گئی، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کو منا لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ تو اللہ خود آپ کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کوئی توبہ قبول کروانے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہیں، میں ہوں، بے شک اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، لیکن ہر کوئی اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے کہاں کس کی دل آزاری کی ہے، کہاں کس کا حق مارا ہے، کہاں غیبت بہتان چغلی کی ہے۔ اللہ والو، آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں دوسری جمعرات کے دن آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر سکیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جس طرح انسان کا کوئی گناہ دنیا میں پکڑا جائے تو ہم بندے کے پیر پکڑ لیتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے عیب پر پردہ ڈال دو، دنیا داری میں ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اس طرح آپ نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا، آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں دوسری جمعرات کے دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کبھی تجھے شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار استغفر اللہ کو ندامت کے ساتھ پڑھنے والے پر اللہ کی بخشش آ جائے گی۔ اللہ جس انسان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آج موقع ہے، اگر میرے بس میں ہو، یہ جو دنیا پر آزمائشیں ہیں، آپ پر، مجھ پر آزمائشیں ہیں، برے وقت ہیں، حالات خراب ہے، بے روزگاری ہے، غربت کا سامنا ہے، بے برکتی ہے، اس کی بڑی وجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج پوری امت کو اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ آج یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائی، دوست، یار، رشتہ داروں کو واٹس ایپ کیا۔ یہ وظیفہ سینے کا راز میں خود بھی پڑھوں گا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے توبہ کر لی، کسی کی توبہ قبول ہو گئی، تو اللہ آپ کو بھی بخش دے گا، آپ کی نسلوں کو بھی بخش دے گا۔ صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جب آپ اس رب کریم کو راضی کر لیں گے، پھر آپ سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، اللہ انعامات سے جولیاں بھر دے گا، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا،
اللہ مانگنے والی کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دو بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔ غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں دوسری جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج رب کریم سے جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو، یہ عشرہ قبولیت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں استغفر اللہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات بڑی مراد کا دن ہے۔ استغفر اللہ کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں استغفر اللہ کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھنے والا 11 حاجتوں کو لے کر بیٹھے، اور حاجتیں بھی ایسی جو ناممکن ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 11 حاجتیں بھی پوری فرمائے گا، 11 مرادیں بھی پوری فرمائے گا، 11 مشکلات کو دور فرمائے گا، 11 نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ نہیں یقین آتا تو ماہ رمضان کی دوسری جمعرات بڑا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، مانگنے کا دن ہے، نصیب و تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا دن ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھ لو۔ ایک کاغذ پر 11 حاجتیں لکھ کر بیٹھو گے تو اللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ بس آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے نام اللہ الصمد سے پکارتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد سے پکارتا ہے، تو اللہ اپنی بے نیازی سے بہتر نہیں بہترین نوازتا ہے۔ اللہ الصمد ایک اسم اعظم ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ جب انسان کو دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے قریب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور 1-2 ہزار کماتا ہے، دوسری طرف اللہ نے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں عطا فرمائی ہیں اور وہ محنت بھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آج اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگنا، اللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ آج اللہ الصمد پڑھتے ہوئے 1 لاکھ مانگو گے، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جمعرات کے دن اللہ الصمد پڑھتے ہوئے جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ان کے رشتے ہو جائیں گے، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات مل جائے گی، جن کے گھر میں غربت تنگدستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں غربت سے تنگدستی سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لینا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کی نوکری میں، آپ کے گھر میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا۔ دوستو ایک بار پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے اور یہ بڑی محنت سے آپ کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، لہٰذا فائدہ اسی انسان کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اسے لائک کرے گا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک اس کو صدقہ جاریہ کی نیت اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے گا۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوگا نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ نے عمل مکمل کرتے
اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جتنا ہو سکے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کر مانگی، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ سے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند و بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔